السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے پولیٹکس آف انٹالرنس، جو کہ 2 دن پہلے پبلش ہوئی ہے۔ آتھر ہیں ملیہ لودھی صاحبہ۔ آج کی اس اوپینین میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے موجودہ انکمبنٹ پی ٹی آئی کی حکومت انٹالرنٹ ہے ٹورڈز میڈیا اینڈ ای سی پی۔ ان کے جو ریمارکس ہیں میڈیا کے متعلق، ای سی پی کو انہوں نے کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں اور اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ جسٹ وین دا پی ٹی آئی گورنمنٹ سیم کمفرٹیبلی ensconced in power, it gradually opened new political fronts۔ جب ایسا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آرام سے سکون سے اسٹیبلش ہو رہی ہے پاور میں، یہ وداؤٹ گڈ ریزن انجسٹیفائیبلی نئے سیاسی محاذ کھول لیتی ہے۔ پرہیپس دا رولنگ پارٹیز گروئنگ کانفیڈنس، غالباً رولنگ پارٹی کا یہ بڑھتا ہوا اعتماد ہے، ایز اٹ امبارک آن اٹس 4th year in office، کیونکہ یہ اب بگن کر چکے ہیں، سٹارٹ کر چکے ہیں اپنا 4تھا سال آفس میں۔ drove it towards missteps that provoked an expected backlash to its plan۔ اس وجہ سے ان کے بڑھتے ہوئے کانفیڈنس کی وجہ سے انہوں نے غلط سٹیپس لیے ہیں جنہوں نے پرووک کیا ہے، انسائٹ کیا ہے ایک توقع کیے جانے والا اسٹرانگ نیگیٹو ریئیکشن ان کے پلانز کی جانب۔ آن بوتھ دی انٹینشن ٹو انٹروڈیوس سویپنگ نیو میڈیا ریگولیشنز، پہلی کیا چیز غلطی تھی کہ یہ بہت زیادہ ڈریکونین نئی میڈیا ریگولیشنز لانا چاہتے تھے، اور دوسری بات تھی ان کے منسٹر جن میں اعظم سواتی، فواد چودھری، شبلی فراز شامل ہیں، وہ اٹیک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ دا گورنمنٹس ایفرٹس ٹو گیٹ اٹس اون وے مائرڈ ان انٹینس کنٹروورسی، حکومت کی جو کوششیں ہیں انہوں نے خود ہی ان کو انٹینگل کر دیا ہے، انوالو کر دیا ہے ایک انٹینس ایکسٹریم کنٹروورسی تضاد میں۔ دا فرنٹ دیٹ ہیز آلریڈی ایگزیکٹڈ اے پولیٹیکل کاسٹ ان کولیژن ود کنٹریز میڈیا، ایک ایسا فرنٹ ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ ہیوی سیاسی کاسٹ ادا کرنی پڑی ہے کنٹری کے میڈیا سے فائٹ کرنے کی وجہ سے۔ The government seems to be backing down now and has agreed to set up a joint committee with media representatives to review regulations۔ اب ایسا نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے بیک ڈاؤن کیا ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے، معاہدہ کیا ہے کہ یہ ایک نئی جوائنٹ کمیٹی سیٹ اپ کریں گے میڈیا ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ تاکہ ان ریگولیشنز کو ریویو کیا جا سکے۔ بٹ دا ڈیمیج ٹو اٹس کریڈیبلٹی ول ناٹ ایزلی بی انڈن، لیکن جو ان کی ساکھ کو نقصان ہوا ہے وہ اتنا جلدی ریورس نہیں ہوگا۔ ان اے میٹنگ ود دا انفارمیشن منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں جو میڈیا ریپریزنٹیٹیو باڈیز ہیں انہوں نے بغیر کسی شکوک و شبہات کے کہا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان ایکسیپٹیبل ہے، ناقابل قبول ہے۔ مین وائل جو میڈیا کی پی ایف یو جے باڈی ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ کنٹری وائڈ لانگ مارچ کیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا، اعلان کیا کہ اس طرح کی ریگولیٹری باڈی نان نیگوشیبل ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان ہسٹری ٹیسٹیفائز دیٹ نو سویلین گورنمنٹ ہیز وان اے بیٹل ود دا میڈیا وین اٹ یونائٹڈ ٹو ریزسٹ پریشر۔ پاکستان کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ کسی بھی سویلین حکومت نے میڈیا کے خلاف کبھی جنگ نہیں جیتی جب میڈیا یونائٹ ہو جاتا ہے پریشر کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے۔ پچھلی بار جب ملٹری کی حکومت تھی انہوں نے بھی بہت ہیوی پرائس ادا کی تھی میڈیا کو دبانے کے لیے، اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا، ایٹ لاسٹ کیا کرنا پڑا تھا ان کو، اس کا انریولنگ ریزالو سوچنا پڑا تھا، حل نکالنا پڑا تھا۔ موسٹ گورنمنٹس ان دا ریسنٹ پاسٹ یوز ڈیوائڈ اینڈ رول ٹیکٹکس ٹو مینیپولیٹ دا پرنٹ اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا۔ بہت ساری حکومتوں نے ماضی میں ڈیوائڈ اینڈ رول ٹیکٹکس استعمال کی ہیں، یعنی کہ پرنٹ اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا کو انہوں نے آپس میں لڑوایا اور اس کا انہوں نے مینیپولیشن کی، استحصال کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرتا ہے۔ ایفرٹس دیٹ ور آلریڈی ٹرانزینٹ اینڈ نیور پیڈ آف ان دا لانگ رن، یہ ایک ایسی کوششیں تھیں جو کہ شارٹ لیو تھیں اور لانگ رن میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دا ٹائم وارن ٹیکٹک آف پیٹرونائزنگ سم وائل پینلائزنگ دا مور کریٹیکل ہیز کنٹینیوڈ انڈر دی پریزنٹ گورنمنٹ۔ اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں تو انہوں نے کچھ لوگوں کو پیٹرونائز کیا، بیک کیا، جبکہ دوسروں کو سزائیں دی، تو اس طرح سے انہوں نے یہ ٹیکٹک جاری رکھی۔ دا انکارسریشن آف آلموسٹ 9 months آف مسٹر شکیل الرحمان، اونر آف پاکستان's لارجسٹ میڈیا گروپ، اسی طرح سے امپریزن کیا گیا تقریباً 9 مہینوں تک میر شکیل الرحمان کو،
جو کہ پاکستان کے لارجسٹ میڈیا گروپ یعنی کہ جیو کے اونر ہیں. یہ ایک سگنیفیکنٹ کیس ہے ان پوائنٹ. دا آربیٹریری ڈیسپوٹک ٹائرینیکل منمانی اور جو فار ریچنگ ایکسٹینسو وائڈ اسپریڈنگ نیچر ہے گورنمنٹس کے پرپوزل پی ایم ڈی اے کی, یہ یونائٹ کرتی ہے انٹائر میڈیا کو ان اپوزیشن میں. جرنلسٹ اینڈ اونرز alike saw their fundamental interest under threat. صحافیوں اور جو اونرز تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بنیادی حقوق خطرے میں ہیں. آل میڈیا ریپرزنٹیٹیو اینڈ پروفیشنل ایسوسیشنز ڈیناؤنس دی موو. تمام میڈیا کے نمائندوں نے اور پروفیشنل ایسوسیشنز نے ریجیکٹ کر دیا, ڈیناؤنس کر دیا اس اقدام کو, یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایک ڈریکونین اور غیر آئینی کاوش ہے. ٹو امپوز اے رجیم دیٹ وڈ بی انٹروسو. ایک ایسی رجیم لانے کے لیے جو کہ انویسو ہوگی, زبردستی فورسفل ہوگی, پیونیٹیو ہوگی, ہارش ہوگی, سزائیں دے گی, اینڈ بیانڈ جوڈیشل اوورسائٹ اور جوڈیشل سپرویژن سے بھی آگے ہوگی. ان اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اے کولیشن آف کنٹریز پریس اینڈ براڈ کاسٹرز باڈیز ریجیکٹڈ دا پرپوزڈ پی ایم ڈی اے. ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی گئی کولیشن آف کنٹری پریس اور براڈ کاسٹر باڈیز کی جانب سے جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ڈینائی کر دیا پرپوز پی ایم ڈی اے کو, اینڈ کاسٹ اٹ ایز این اٹیمپٹ ٹو اسٹائفل دی فریڈم آف ایکسپریشن. اور کہا کہ یہ کوشش ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو سپریس کرنے کی, سفوکیٹ کرنے کی. دا کیوریس جسٹیفیکیشن آفرڈ فار دا موو بائی دی کنسرنڈ منسٹرز. اور جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے کنسرنڈ منسٹرز کی جانب سے اس موو کی واز دیٹ, وہ یہ تھی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ فیک نیوز کو ختم کیا جائے. ایز اف مرجنگ ڈفرینٹ لاز دیٹ گورن دا میڈیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کوئی اگر مختلف قوانین کو مرج کر دیتا ہے, اکٹھا کر دیتا ہے میڈیا کو, فلم انڈسٹری کو, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو گورن کرنے کے لیے اور ایک سنگل گورنمنٹ اتھارٹی بنانے کے لیے, اس کا کوئی مقصد تھا ان تمام چیزوں سے ڈیل کرنے میں. جرنلسٹ پوائنٹڈ آؤٹ دیر آر آلریڈی سائبر لاز. صحافیوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے ہی سائبر لاز موجود ہیں جن کو زیادہ مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, اور اسی طرح سے لائبل لاز ہیں یعنی کہ ڈیفیمیشن لاز ہیں دیٹ کین آلسو بی اسٹرینگتھن ٹو ڈیل ود دس, جن کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. دا میڈیاز پش بیک اگینسٹ دس موو ریسیوڈ وائڈ سپورٹ فرام لائر باڈیز. میڈیا کا جو پش بیک تھا اس موو کے خلاف اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی, بیکنگ, پیٹرونیج ملی لا باڈیز, سول سوسائٹی, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کی جانب سے اور تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بھی. ایٹ اے سٹ ان پروٹیسٹ بائی جرنلسٹ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ کے باہر جو پروٹیسٹ احتجاج کیا تھا صحافیوں نے, جس دن پریزیڈنشیل ایڈریس تھا جوائنٹ سیشن سے, ٹاپ اپوزیشن لیڈرز وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی سالیڈیرٹی, یکجہتی شو کی اور انہوں نے وعدہ کیا, پلیج کیا کہ وہ کسی بھی ایسے قانون کو ریجیکٹ کریں گے اگر گورنمنٹ اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. دا آئرنی واز ناٹ لاسٹ دیٹ دا ایشو آف میڈیا فریڈم یونائٹڈ اینڈ ادروائز فریکچیس اپوزیشن. اور یہ کہ جو ایشو تھا میڈیا فریڈم کا, اس نے جو اریٹیبل اور کوالسم اپوزیشن ہے جو عموماً وربل فائٹس, ڈیولز میں انوالو رہتی ہے, اس کو یونائٹ کر دیا. پی ایم ڈی اے پرپوزل واز ناٹ اے رینڈم موو. پی ایم ڈی اے کا پرپوزل ایک رینڈم موو نہیں تھا. اس میں افیشل کوششیں کی گئی ہیں حالیہ سالوں میں تاکہ کنٹرول کیا جا سکے ایک آزاد سیکشن آف میڈیا کو, اور جو کریٹیکل وائسز ہیں ان کو خاموش کرایا جا سکے. دس ریفلیکٹس دی مائنڈ سیٹ آف مینی ان دا رولنگ پارٹی. یہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے, حکمران جماعت کے لوگوں کو جنہوں نے بہت عرصے سے انٹالرنس, عدم برداشت شو کی ہے تنقید کے اوپر, اور ان کی پروکلیوٹی ہے, انکلینیشن ہے کہ وہ ایکویٹ کریں اپوزیشن کو اپنی پالیسیز کے ساتھ جن میں اور یہ کہیں کہ ان میں لیک آف پیٹریاٹزم ہے, حب الوطنی ان میں نہیں پائی جاتی. کرٹکس آر سین ایز اینیمیز ٹو بی ڈیمونائزڈ. جو تنقید نگار ہیں ان کو دشمن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے اور ان کو انگیج نہ کیا جائے. گوئنگ اٹ alone on key policy fronts without consulting stakeholders has been a familiar aspect of PTI's governance. ایسے پالیسی فرنٹس پہ اکیلے جانا اور جو کنسلٹ نہ کرنا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, یہ ایک پہلو رہا ہے پی ٹی آئی کی گورننس کا. دس از واٹ ہیپنڈ ان دا کیس آف پی ایم ڈی اے. ایسا ہی ہوا ہے پی ایم ڈی اے کے کیس میں جب کوئی بھی میڈیا اسٹیک ہولڈر کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. دا گورنمنٹس unwillingness to accept a view other than its own is also evident in its ministers' very public spat with the ECP. حکومت کی جو انویلنگنس تھی کہ وہ کوئی ویو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ماں سوائے اپنے ویو کے, یہ ایویڈنٹ تھا منسٹر کے پبلک سپیٹ میں, جھگڑے میں ای سی پی کے ساتھ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے.
smarting from its election setback in Dhaka earlier this year. پہلے اس سال کے اوائل میں ڈسکا میں سیٹ بیک ہوا تھا, پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی, تو تب انہوں نے ای سی پی پہ تنقید کی تھی. پی سی پی انڈر فائر آئی تھی منسٹرز کی جانب سے کہ انہوں نے الیکشن کو فیئرلی کنڈکٹ نہیں کیا, اور گورنمنٹ نے کی جو الیکٹورل باڈی ہے اس پہ جو کرٹیسزم ہے, تنقید ہے, انہوں نے ڈائریکٹلی کی تھی. دا لیٹسٹ اینڈ موسٹ ایگریجیس اٹیک, ابھی جو حال ہی میں اور سب سے زیادہ شاکنگ اپالنگ ایگریجیس اٹیک ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ, وہ اس لیے ہوا ہے کہ ای سی پی نے ایکسپریس کی ہے کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے حکومت کے پرپوزل کو کہ وہ انیشیٹ کریں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اگلے الیکشن کے لیے. ای سی پی نے سائٹ کی ہے بہت ساری کوجینٹ کنونسنگ ریزن, تقریباً 37 آبجیکشنز بتائے ہیں ای سی پی نے, جن میں کیپیسٹی ایشوز تھے, وقت کی قلت تھی, اسی طرح سے فنڈنگ کی کمی تھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشینز کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. پچھلے ہفتے اگر ہم بات کریں تو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پارلیمنٹری افیئرس کی جو ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ اور ریلوے منسٹر ہیں اعظم سواتی, انہوں نے ای سی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ رشوتیں لیتے ہیں اور بیلٹ فراڈ کرتے ہیں. ہی آلسو ایکیوزڈ, انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, اور سب سے بدتر بات یہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ای سی پی کو آگ لگا دینی چاہیے. انسٹینڈ آف بینگ ریپریمائڈڈ, بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کی جاتی ان کے اس طرح کے انسیڈیری انفلیمیٹری ریمارکس کی وجہ سے, لیکن پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے جوائن کیا سواتی کو, جن میں منسٹر آف انفارمیشن فواد چودھری شامل ہیں, جنہوں نے اسی طرح کے ہی الزامات لگائے پریس کانفرنس میں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے ایکیوز کیا چیف الیکشن کمشنر کو پارٹیزن شپ کا, بائسنس کا, پریجوڈائز کا, اگرچہ انہوں نے خود ہی نے اپوائنٹ کیا تھا آئینی مینڈیٹڈ پروسیجر کے تحت. ای سی پیز رسپانس واز پریڈکٹیبل, جو ای سی پی کا رسپانس تھا وہ پریڈکٹیبل تھا, ایکسپیکٹڈ تھا. انہوں نے نوٹس ایشو کیے ہیں 2 منسٹرز کو کہ وہ پروف دیں ان الزامات کا. انڈیکیشنز آر دیٹ, نشاندہی یہ ہے کہ حکومت کا جو فیوڈ ہے, کال ہے ای سی پی کے ساتھ, یہ مستقبل قریب میں حل نہیں ہونے والا. دا ایم سیمز ٹو بی فورس اینڈ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ سی ای سی فرام آفس, مقصد یہ نظر آتا ہے کہ خود مختار سی ای سی کو آفس سے نکالا جائے. وچ ایور وے دس کنفرنٹریشن پلیز آؤٹ, جو بھی راستہ اختیار کرے یہ لڑائی, یہ ایکسپوز کرتی ہے ایٹیٹیوڈ رولنگ پارٹی کا, حکمران جماعت کا, جو بازدید ہے اپنے راستے پہ چلنے پہ, اور اگینسٹ ہے, ایورس ہے, اینٹی پیتھیٹک ہے انڈیپینڈنٹ ویوز کو ایکسیپٹ کرنے میں. آلدو دا بیٹل ود دا میڈیا اینڈ ای سی پی ہیو ڈفرینٹ امپلیکیشنز, جو جنگ ہے میڈیا اور ای سی پی کے ساتھ اس کے مختلف اثرات ہو سکتے ہیں, امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. واٹ از کامن ٹو بوتھ از دا گورنمنٹس ایویڈنٹ ڈیزائر ٹو ہیو پلائنٹ انسٹیٹیوشنز, لیکن جو ایویڈنٹ ہے وہ کیا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ کمپلائنٹ ہوں, اوبیڈینٹ ہوں, ڈوسائل ہوں. اگرچہ کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایکسٹالٹ کیا ہے, پریز کی ہے, تعریف کی ہے فری پریس کی, لیکن ان کی حکومت میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک اوبیڈینٹ میڈیا چاہتے ہیں جو ان کے لیے چیئر لیڈر کے طور پہ ایکٹ کرے, ان کو سپورٹ کرے, بیکنگ کرے, ان کی بجائے اس کے کہ جو میڈیا کی فنڈامنٹل جاب ہے حکومت کے ایکشنز کی کرٹیکل اسکروٹنی کرنا, انسپیکشن کرنا. بٹ دا میڈیا کین ناٹ بی ہینڈ میڈن ٹو دا گورنمنٹ, لیکن میڈیا ہینڈ میڈن, پرسنل میڈ نہیں ہو سکتا حکومت کا اینی مور دین دا ای سی پی کین بی این آرم آف ایگزیکٹو ٹو بلائنڈلی ڈو اٹس بیڈنگ. اور اسی طرح سے ای سی پی بھی ایگزیکٹو کا یعنی کہ رولنگ پارٹی کا بازو نہیں بن سکتا ان کے کام کرنے کے لیے. دا انڈیپینڈنس آف بوتھ از کریٹیکل ٹو ڈیموکریسی, ان دونوں کی آزادی جمہوریت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا, جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.